بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ پسند کیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 رجلاً 70 آدمی لمیقاتنا ہماری ملاقات کے لیے عہد کے لیے فلما اخذتهم الرجفہ جب ان کو پکڑ لیا رجفہ نے کیونکہ ان چودھریوں نے بھی کہا تھا نا آرین اللہ قال رب لو شئت حضرت پریشان ہو گئے التجائے موسوی کہتے ہیں یا اللہ قوم پہلے مجھ پہ اعتبار نہیں کر رہی اب تو ساری قوم کہے گی بھئی یہ 70 بزرگوں کو مارنے کے لیے لے گیا تھا 70 کو مار دیا توبہ توبہ تو یعنی حضرت موسیٰ کو بھی صحیح قوم ملی تھی امت صحیح ملی تھی کہ جب امت نبی پہ اعتماد نہیں کر رہی اس امت کا کیا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی کام کا باتیں بنانا ہر بات بگاڑنا کہتے ہیں یا اللہ رب لو شئت اہلکتہم من قبل اللہ ان کو مارنا تھا پہلے ہی مار دیتا فرعون کے ساتھ ان کو بھی غرق کر دیتا وہاں اتہلکنا بما فعل السفہاء یہ معذرت ہے اور یہ استفہام استعطاف کا ہے اوپر لکھا ہے معافی مانگی جا رہی ہے طلب ہے اور یہ آدمی جب بہت دکھی ہو جاتا ہے نا بہت دکھ ہوتا ہے یہ رو کر حضرت موسیٰ نے عرض کی اور جب آدمی بہت زیادہ دکھ میں بھرا ہو تو پھر ایسی باتیں زبان پہ آتی ہیں تو کہتا ہے میرے پروردگار لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا اگر تو چاہتا تو ہلاک کر سکتا تھا ان کو بھی اس سے پہلے اور مجھے بھی یعنی جیسے پہلے رحم فرمایا اب بھی مہربانی فرما کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان بے وقوفوں کے اس فعل کی وجہ سے یہ تو پاگل ہیں جو میرے ساتھ ہیں ان ہیا نہیں ہے یہ سائے کا رجفا ہیا کا مرجے مگر ماذ آج میں تیری تو گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے اس لیے ہم تیری شکایت نہیں کرتے انت ولینا تو ہی ہمارا ولی ہے انت ولینا یفید الحصر یہ حصر مانا انہ لا ولی لنا ولا ناصرا ولا ہادی الا انت تیرے سوا ہمارا کوئی ناصر مددگار نہیں اور نہ کوئی ہادی الا انت صرف تو ہے فاغفر لنا پس تو معاف کر دے دیکھا توحید کا وسیلہ پیش کیا تیرے سوا کوئی میرا ناصر نہیں لہذا تو معاف کر ہے جو تو ہے ہی تو لا ولی لنا ولا ناصر ولا ہادی الا انت فاغفر لنا پس معاف کر دے ہمیں ورحمنا ہم پہ رحم کر دے وانت خیر الغافرین اور تو سب سے بہتر غافرین ہے بخشش کرنے والا ہے تو ان کی گستاخی معاف فرما دے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً کیا معنی وَفِّقْنَا لِلْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے اور آخرت میں بھی اِنَّا ہُدْنَا اِلَيْكَ کیونکہ ہم نے توبہ کی طرف تیرے قال عذابی اجابت الہی اللہ نے فرمایا عذاب میرا اصیب بھی من اشاء
بچاؤں میں جس کو چاہوں، برحمتی اور رحمت میری وسعت کل شیء ہر چیز کو گھیرنے والی ہے، بس میں لکھوں گا اس کو، اس رحمت کو کامل طور پر للذین ان کے لیے جو بچتے ہیں اور دیتے ہیں زکات، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ جو ہماری ایتوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، حسر فلا اتباع محمدی میں ہے، یہ رحمت ان کے لیے لکھوں گا، الذین یتبعون جو تابعداری کرتے ہیں، الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، النبی الامی نبی امی، الذین یجدونہ مکتوبا جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یامرہم وہ جو نبی الامی ہے وہ حکم دیتا ہے ان کو بالمعروف نیک کاموں کا، اور روکتا ہے ان کو عن المنکر، قال مقاتل الشرک شرک سے منع کرتا ہے، ویحل اور حلال بتلاتا ہے ان کو طیبات طیب چیزیں، محرمات اسرائیلیہ و مشرکین جن کو یہودیوں نے حرام کر رکھا تھا یا مشرکوں نے تحریمات عباد کے طور پہ، ان سب کو حلال بتاتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ اور حرام بتلاتا ہے ان پر الخبائث خبائث چیزیں کا دمن والمیتۃ ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ مدارک ویضع عنہم اصرہم اور اٹھاتا ہے ان سے اصرہم بوجھ ان کے، والاغلال اور پھندے پھانسیاں، التی کانت علیہم جو ان پر تھی، فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، بھی اس کے ساتھ، وعذروہ اور انہوں نے اس کی عزت کی، ونصروہ اور اس پیغمبر کی نصرت کی، واتبعوا النور اور اتباع کی اس نور کی، الذی انزل معہ جو نور اتارا جائے گا اس کے ساتھ، اولئک هم المفلحون یہی لوگ ہیں کام نکال کے لے جانے والے، کامیاب ہونے والے۔ ہاں بھئی بس یہی آیا سمجھو، حضرت نے کیا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ ہدنا کا معنی کیا ہے؟ توبنا۔ ہبنا کا کیا معنی؟ توبنا، ہم نے توبہ کی ہے تیری طرف۔ ہاں کدھر ہے حاشیہ؟ ہدنا یا راکب الذنب ہدہد واسجد کأنک ہدہد۔ ہدنا کا معنی لکھا ہے یا راکب الذنب ہدہد، اے گناہوں کی پشت پہ سوار ہونے والا توبہ کر، توبہ کر۔ سمجھ گئے؟ یا راکب الذنب ہدہد، انا ہدنا ہے نا، کیا معنی کیا؟ توبنا اس پر ہے، یا راکب الذنب ہدہد، اے گناہ کے سرکش گھوڑے کے سواری کرنے والے، ہدہد توب توب، توبہ کا وقت ہے، توبہ کر لے۔ واسجد کأنک ہدہد،
اس طرح سجدہ کر، او ہد کو دیکھ، گویا کہ تو ہد ہے، جھک جا۔ ہد سمجھتے ہو نا؟ ہاں، تو یہ معنی ہے بس تحقیق، بس ختم، روح المعانی ہے۔ تیسرا فائدہ النبیہ والتحقیق ان النبیہ هو الذی ينبئ عن ذاتہ تعالی وصفاتہ۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات صفات کی خبر دے، وما لا تستقل العقول بدرایتہ، اور ان چیزوں کی خبر دے کہ عقل جن کے سمجھنے کو کافی نہیں ہے، ابتداءً بلا واسطہ بشر، یعنی ابتداءً درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، والرسول هو المامور مع ذلك باصلاح النوع، رسول میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں اور ساتھ اصلاح نو بھی ہے۔ فالنبوت نظر فیہا الی الانباء عن اللہ والرسالۃ الی المبعوث الیہم، تو نبی کا لفظ لحاظ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خبریں دیتا ہے، اور رسول کو رسول اس لیے کہتے ہیں کہ رسالت الی الناس ہوتی ہے، آدمیوں کا لحاظ ہے۔ بس ثانی، دوسرا فرق، ارکان اخذ وجوداً الا انہما مفہومان مفترقان، وجوداً یہ اخذ سے رسول دونوں کا مفہوم جدا ہے، ولہذا لم یکن رسول النبی، جیسے انسان نون حیوان، سمجھ گئے نا؟ ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں، یہ فرق ہے، روح المعانی۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ فرق صحیح نہیں ہے، عام طور پہ جو بزرگوں نے کیا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انا امۃ الامیہ، یہ امی کا کیا معنی ہے؟ امی کے متعدد معنی ہیں۔ ایک معنی یہ دیکھو، آپ نے امی کا معنی کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے آئے اسی حالت پر، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور یہ لفظ امام الانبیاء کا معجزہ بھی ہے اور شان بھی ہے۔ کیوں کہ ایسا شخص جو دستخط کرنا نہیں جانتا، کسی مدرسے سکول میں نہیں گیا، اور ایسا کلام پیش کیا کہ دنیا کے علماء حیران رہ گئے، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ پہ وحی آئی۔ امی ہونا یہ نبی کا شان ہے اور یہ نبی کا معجزہ ہے۔ شیعہ اور بریلوی اس بات پہ بڑا زور لگاتے ہیں کہ نبی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، سعیدی نے بڑا زور لگایا، شیعوں نے بڑا زور لگایا، یہ وہابی مانا کرتے امی کا ان پڑھ، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کیسے نہیں جانتے لکھنا پڑھنا؟ تو یہ گدھے ہیں، ان کو پتہ نہیں امی ہونا محمد مصطفیٰ کی شان کا بیان ہے کہ آپ کسی سے پڑھے نہیں، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں، لیکن ایسا کلام پیش کیا، ایسے موتی کہ دنیا کا کوئی بندہ اس کا جواب پیش نہیں کر سکتا، تو یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ پہ وحی آ رہی ہے۔ دوسرا امی کی نسبت ہے، امی مکہ کہتے ہیں ام القرا، تو امی ام القرا والا نبی یعنی مکی پیغمبر، ام القرا کی طرف نسبت ہے امی کی۔ تیسرا
یہ پہلے دیکھ لو، لا نکتب ولا نحسب الشہر، ہم لکھتے بھی نہیں تھے اور مہینے کا حساب بھی نہیں کرتے تھے، ہاں کذا وہاں کذا، یعنی کبھی 29 کا مہینہ ہوتا اور کبھی 30 کا۔ آج کل آپ نے تو 28 کا بنا دیے۔ بخاری 1913 ان ابی، یعنی آپ فرماتے ہیں ہم 1-2 کی گنتی کرنے والے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ کتنے ہیں، دو مہینہ 10 28 نہیں ہوئے، صرف کس کو دبائے ہیں، یہ 7 ہے، 29 ہے، اور کبھی اس کو پورا کر کے 30 ہے، کبھی 29 کا کبھی 30 کا۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہم حساب کتاب نہیں کرتے اور لکھتے بھی نہیں تھے، صاف سیدھا بھائی مہینہ کتنا ہے، ایک کبھی ادھر کر لو بھائی پورا کر لو، ٹھیک، آسان حساب ہے۔ یہ بخاری شریف، تو اس سے پتہ کیا چلا، امی کا معنی ان پڑھ، انا امت امیہ، ہم سیدھے سادے ان پڑھ امتی، لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا وہاکذا، یہ راوی نے مختصر کر دیا، یہ ہاکذا 3 دفعے۔ ان ابی الصخر، اکیلی کہتے ہیں ایک آدمی نے بیان کیا اعراب سے، قال جلبت جلوبا الی المدینہ فی حیات رسول اللہ فلما فرغت من بیعتی قلت لألقین ھذا الرجل فلا اسمعن منہ، سنوں گا۔ پس بلا درمیان ابو بکر عمر کے چل رہے تھے، میں بھی پیچھے چلا گیا ان کے، حتیٰ کہ آئے ایک آدمی کے پاس، یہود کے پاس، ناشرن، جو تورات کھول کے پڑھ رہا تھا، یقرأھا یعزی بہا نفسہ، اور تعزیت کی اس کے بیٹے کی جو موت میں تھا، اور تھا بھی بڑا خوبصورت نوجوان، فاجملہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشدک بالذی انزل التوراۃ، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں او یہودی بیٹا تھا، بڈھا یہودی، اور اس کا بیٹا مرنے والا تھا، آپ نے اس کی تعزیت کی۔ پھر کہا انشدک بالذی، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں یہودیہ، اس ذات کا جس نے اتاری تورات، حال تجد فی کتاب کا، میری صفت اور میرا مخرج ہجرت کی جگہ یہ تورات میں ہے، فقال براسیہ کذا، یہودی تھا نا، اس دیکھو بیٹا تھا، آپ نے پوچھا بھائی میری صفت ہے اور میرا ہجرت کی جگہ جو ہے، بے ایمانہ سر مارا، 5 کلو کا سر لایا کہ فقال اللہ، کوئی آپ کا ذکر نہیں، اے دیکھو بڑے کام کا مسئلہ ہے، سبحان اللہ، بڑا بے ایمان یہودی تھا بھائی، اے لا، فقال ابنہ، وہ جو بچہ فوت ہو رہا تھا، یہ جس طرح آپ کے مولوی سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، وہ بچے کے ساتھ تورات پڑھ رہا تھا، تو برکت کے لیے تلاوت کر رہا تھا، اور بے ایمان اتنا صاف جھوٹ بول دیا کہ کوئی نہ، اے والذی انزل التوراۃ، سبحان اللہ، بیٹا بولا اللہ، اس ذات کی قسم جس نے تورات اتاری، انا لنجد فی کتابنا، ہم پاتے ہیں آپ کو اپنی کتاب میں، آپ کی صفت اور آپ کا مخرج بھی، واشہد اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، وانک رسول اللہ، اور تو اللہ کا رسول ہے، فقال اقیم الجہود عن اخیکم ثم بلع کفنہ،
بس بچے نے یہ بات کی، فوت ہو گیا، اس نے اتنی بات کی انا کا لسو، آپ اتنے خوش ہو گئے اور یہودی کو کہا سیڈ مار بھائی نکل، وہ جو بڈھا یہودی تھا بھائی سیڈ مار جی ہمارا آدمی ہے، ہم خود اس کا کفن بھی کریں گے اور اس کا دفن بھی، والصلاۃ علیہ، آپ نے اس پر جنازہ بھی پڑھا ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا خوش قسمتی، آپ گزرتے ہوئے اس کے پاس چلے گئے اور اتنا بات پوچھا اللہ کی شان کہ وہ کلمہ پڑھ گیا اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے یہ یجدونہ، یہودیوں کے بچوں کو بھی پتا تھا تورات میں آپ کے اوصاف ہیں، وہ بھی جانتے، لیکن مولوی پورے حرامی تھے، وہ مانتے نہیں تھے۔ عطا بن یسار قال لقیت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ما قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، میں ملا، میں نے کہا آپ کی صفت تورات میں کیسے تھی؟ قال اجل، اس نے کہا ٹھیک ہے سنو، واللہ انہ لموصوف فی التورات، آپ کی تورات میں بات صفتیں تھیں جو قرآن میں ہے، مثلا یہ آیت تھی تورات میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا الاحزاب وحرزا للأمیین انت عبدی وانت رسولی سمیتک المتوکل، تو میرا بندہ ہے، تو میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا، لیسا بے فضل ولا غلیظ، تنگ دل تنگ زبان سخت زبان نہیں، ولا سخاب فی الاسواق، بازاروں میں جلوس نکالنے والا نہیں، شور کرنے والا نہیں، ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا نہیں، ولکن یعفو ویغفر، معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے، ولن یقبضہ اللہ، اللہ ان کو موت نہیں دے گا، حتی یقیم بالملۃ الاوجاع، حتیٰ کہ اللہ تیری ملت کو سیدھا کر دے گا، بأن یقولوا لا الہ الا اللہ، جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لیں، فَيَفْتَحُ بِهَا، اور اس کلمہ توحید کے ساتھ آپ نے اندھی آنکھیں کھول دینی ہے، وَآذَانًا، اور بہرے کان اور دل جو بند ہے ان کو کھول دینا ہے۔ صحیح بخاری 2125 حدیث۔ یہ آپ کی صفات کس میں ہیں بھائی؟ تورات میں۔ اچھا آگے ذرا دیکھو موجودہ تورات کی عبارتیں، یہ جو اردو بھی ہے عربی بھی ہے میرے پاس تورات، اس کی عبارتیں لگی نہیں ہیں، یہ عربی والی نہیں اردو والی ہے۔ خدا بن تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن جواب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں، نہ خداوند نے مجھ سے کہا وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ اب کی تورات، یہ تورات استثناء باب 18 آیت نمبر 15
اور 19 پرانا عہد نامہ صفحہ 184 مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور، یہ اس میں موجود ہے۔ اور مرد خدا موسیٰ جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے، اور اس نے کہا خدا بند سینا سے آیا اور شہیر سے ان پر اشکار ہوا اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ یہ کوہ فاران یہ ہے صفا کی پہاڑی، جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا۔ اس کے دائنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی، لاکھوں لوگ اس پہ ایمان لائیں گے، اور وہ آتشی شریعت، وہ ایسا نبی ہوگا تلوار والا نبی جس کے ہاتھ پہ لوہا جہاد کا سامان ہوگا۔ وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں، ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا تورات۔ تو یہ جو کوئی صفات سے نکل کے آئے، لاکھوں لوگوں نے جن کی بیعت کی اور جن کے ہاتھ میں جہاد والی شریعت تھی، سوائے محمد مصطفیٰ کے کوئی بھی جہاں سے نمودار نہیں ہوا، یہ اب بھی تورات میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ آگے بھائی اردو لکھا ہے سارا، یہ ذرا دیکھ لینا، تورات کے سارے حوالے اسی پر آئے ہیں، یجدونہ مکتوباً